شیخ محترم پہلا سوال ہے گروپ نمبر 2 سے، ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم کہ آج کے اس کورونا دور میں جیسے کہ مسجد میں جگہ تنگ ہو جاتی ہے، اس سے پہلے بھی آیا تھا، تو اب کیا ایک خطیب 2 مرتبہ خطبہ دے سکتا ہے اور 2 مرتبہ لوگوں کو الگ الگ جماعت کرا سکتا ہے یا نہیں کرا سکتا؟ دیکھیے، اصل چیز تو یہ ہے کہ ایک مسجد میں خطبہ جمعہ اور خطبہ جمعہ کی نماز ایک ہی بار ہو سکتی ہے، 2 بار کرنا یہ بدعات میں داخل ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے، اس لیے لوگوں کو اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے۔ بہت سے لوگوں کے پاس امکانیہ ہے، دوسری جگہ کوئی لے سکتے ہیں، وقتی طور پر بھی کوئی ہال بک کر لیں، اس میں پڑھ لیا کریں۔ لاکھوں کا پیسہ ادھر ادھر خرچہ کرتے ہیں، اگر نماز کے لیے 2 گھنٹے کے لیے کوئی ہال وغیرہ بک کر لیں، اس میں نماز پڑھ لیا کریں۔ بہت سے لوگ ہیں جن کے گودام ہیں، دکان، وہاں پر جمع کر لیا کریں، ہے نا۔ تو اصل چیز یہ ہے، لیکن جہاں پر بالکل ہی اضطرار کی صورتحال ہو، بالکل اضطرار کی صورتحال ہو، تو پھر ایسی صورت میں ہونا یہ چاہیے کہ دونوں کے لیے الگ الگ خطیب اور الگ الگ امام مقرر کر دیے جائیں، اور یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے، کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ الگ سے خطیب آئے، ہے نا، اس کے 10 منٹ کے بعد، اور خطبے کا مسئلہ یہ نہیں کہ ہاں بھائی ایک مولوی صاحب وہی خطبہ دیں، جو ہمارے ہاں جو مؤذن رہتا ہے وہ بھی 10 منٹ 15 منٹ کا خطبہ دے سکتا ہے، کسی کتاب سے پڑھ سکتا ہے۔ تو اگر اضطرار کی صورتحال ہو تو امام کو بدل دیا جائے، امام کو بدل دیا جائے، وہ دوسرا امام آئے اور وہ نماز پڑھائے اور خطبہ دے۔ جی شیخ، آپ نے یہاں جیسے کہا کہ ایک ہال وغیرہ بک کر کے انتظام کیا جا سکتا ہے، یہ کیا کسی جماعتی شکل میں ہونا ضروری ہے یا کوئی شخصی طور پر بھی یہ انتظام کر سکتا ہے؟ شخصی طور پر جہاں پاس پڑوس کے لوگ ہیں، نہیں ہو پا رہا ہے، وہ کر لے اپنا، جیسے محلہ ہوا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی کہتا ہے کہ اپنے اس کے گھر کا چھت بڑا ہے اور وہ چھت پر انتظام کرتا ہے، ہر جمعہ کے دن اعلان کرتا ہے کہ یہاں پر جمعہ ہوگا۔ ہاں، لیکن اسی صورت میں ہے جہاں یہ اضطراری صورتحال ہو، جگہ نہیں مل رہی ہے، جی، لیکن یہ اس سے بہانہ نہ بنائے، ذرا سے کسی سے ناراضگی ہوئی، جا کے جیسے اپنے ہوتا ہے نا، امام سے تھوڑے سے ناراض ہوئے، اپنا الگ جمعہ کر لیا، یہ نہیں۔ یہ جو کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے اس کو اسی پس منظر میں دیکھنا چاہیے۔ ابھی جیسے صورتحال ہے، جی، جیسے صورتحال ہے، اس صورت میں بعض اہل علم نے، متاخرین میں یہ اجازت دی ہے، ورنہ اصل پہلے کوئی اجازت شیخ ابن باز وغیرہ قطعاً اجازت نہیں دیتے تھے، کہتے ہیں وہ ظہر پڑھے، اپنا جو جمعہ نہیں پڑھ سکتا وہ کیا ہے، جی، ظہر پڑھے۔ لیکن یہ ہے کہ جو یہ صورتحال آ چکی ہے، ظاہر بات ایسی صورتحال شیخ کے زمانے میں نہیں تھی، تو بہت سے علماء نے یہ کہا ہے کہ ٹھیک ہے، لیکن ایک امام کو بدل دینا چاہیے۔ تو اگر ایسی صورتحال ہے، ٹھیک ہے بھائی، ہم وہاں نہیں پہنچ پاتے ہیں، دیکھیں کہ ہمارے یہاں کوئی ایسا شخص ہے جو امامت کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو سے کر لیں۔ لیکن یہاں پر اگر شخصی اجازت اگر دی جاتی ہے تو ہر کوئی شخص یہاں پر کھڑا ہونے کے لیے تیار ہو سکتا ہے کہ ان کے گھر پر کیوں انتظام ہو رہا ہے، چلے وہ کرتے ہیں تو ہم بھی اپنے گھر پر۔ یہ الگ مسئلہ ہے، یہ الگ مسئلہ آ گیا، یہ مسئلہ الگ آ گیا۔ وہ اگر ایسا شخص ہے کہ ہاں پاس پڑوس جتنے سارے لوگ اس کی بات پر متفق ہیں، لے رہا ہے، لیکن جہاں پر یہ مسئلہ آ جائے گا کہ ہاں آپ کیوں کریں گے، ہم اپنے یہاں کریں گے، تو اذا تعارض، کیا مسئلہ ہے، اذا تعارض تساقط، ہے کہ نہیں ہے؟ تو شخصی مسئلے کا یہ معنی نہیں ہے کہ ہاں بھائی ہر آدمی کو اپنا اختیار ہے، نہیں، شخصی معنی ہے کہ اس محلے کے اندر وہاں جانا پڑتا ہے، جیسے وہ حسام کی مسجد ہے یہاں سے، ہے کہ نہیں، یہاں 500 میٹر دور ہوگی، ہے نا، جی۔ اب ہر آدمی اب بھر جاتی نہیں ہوتا ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے، حالانکہ اب روڈ پر بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں، یعنی اگر ایسے روڈ پر بھی جا کر پڑھ لے تو بھی اجازت نہیں ہوگی، لیکن اب وہ بھی نہیں ہو پا رہا ہے، تو ٹھیک ہے، ایسی صورت میں اپنے محلے کے ایک شخص ہے جس کے یہاں کچھ آدگی ہے، اپنے محلے کے لوگوں سے مشورہ کرے، کیا رائے ہے، ہم یہاں پر کر دیں، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے۔ یعنی مشورہ کرنا اس کے لیے ضروری ہے، ورنہ ہر آدمی کہے گا کہ ہم اپنے گھر میں کر، آپ اپنے یہاں کا، ہم اپنے یہاں کر لے رہے ہیں، یہی سوچے گا نا، آپ کے چھت پر گنجائش ہے، ہمارے چھت پر گنجائش ہے، فرق یہ ہے کہ آپ کے یہاں 50 کی ہوگی، ہمارے یہاں 25 کی ہے، ہمارے یہاں 15 کی ہے۔ یہی سوال ہے میرا کہ یہ غلط ہے کہ اگر ایسی کوئی حرکتیں شروع ہو جائیں اگر محلے کے اندر، تو اس کا کیا حل ہے؟ اس کا حل یہی ہے کہ تعارض تساقط۔ تو یہ تو حل تو نہیں ہوا ہے، تو یعنی اور پریشانی کی بات ہے۔ نہیں، اس پریشانی سے کم پریشانی ہے نا، نہیں، کسی اخف الضررین، نہیں، کسی ایک کو رکھا جا سکتا ہے۔ بھائی تو ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں اختلاف ہو گیا، کوئی نہیں مان رہا ہے، نہیں، وہاں پر اگر کوئی جماعت کسی کا فیصلہ کر دیتی ہے، یہ الگ مسئلہ ہے، وہی تو آپ پھر آئے اس طرح مشورے کے اوپر نا، جی، تو مشورے ہی سے بات طے ہو جائے، ٹھیک ہے۔
یعنی مشورے سے پھر اختلاف ختم کیا جا سکتا ہے، یہ نہیں کہ اختلاف آ جائے تو پھر وہ چیز ساخت ہو جائے. نہیں، جہاں پر اختلاف ختم ہونے کی صورت نہ رہے وہاں پر مکمل ختم ہو جائے گا. جی دونوں میں افضل چیز کون سی رہے گی شیخ؟ ایک ہی مسجد میں 2 مرتبہ پڑھنا یا مسجد میں الگ اور اپنے چھت پر انتظام کر لینا الگ الگ زیادہ افضل ہے. الگ الگ زیادہ افضل ہے، اس لیے کہ جہاں نماز پڑھی جا رہی ہے علماء کا اس پر تو قدیم زمانے سے چلا رہا ہے کہ اگر جو محلے کی شہر کی مسجد اصل ہے کہ ایک ہی میں جمعہ ہو، اگر نہیں کافی ہو رہی ہے تو دوسری مسجد میں قیام کیا جا سکتا ہے. اور مجھے یاد آ رہا ہے کہ لجنہ دائمہ وغیرہ کا فتویٰ بھی ہے کہ اس کے لیے کسی پارک کو کسی چیز کو ایسے کرائے پر لے لیا جائے. یورپ سے جب یہ سوال آیا کہ یہاں مسجدیں اتنی بڑی نہیں ہوتی ہیں، جمعہ کے دن تنگی ہوتی ہے، تو کیا 2 بار؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ایک ہی بار، الگ الگ وہاں پر نہ ہو تو کرائے پر لے لیا جائے. جی ایسی مجبوری میں مسجد سے ہٹ کر ایک یعنی 2-3 گھر دور اس کے بعد اگر کسی مسلمان کا گھر ہے اس کے چھت پر یا اس کے گھر میں انتظام کرنے کا کیا حکم ہوگا؟ یعنی مسجد سے بہت بڑا ہے یہ. نہیں، مثال کے طور پر مسجد میں 50 آدمی اگر کم پڑتے ہوں، لوگ 100 آدمی کم پڑتے ہوں، تو دوسرے کسی کے چھت پہ 50 آدمی تو آسانی سے آ سکتے ہیں. اب یہ یہاں پر مسئلہ آئے گا کہ ظاہر سی بات ہے صفیں یہاں سے کٹ رہی ہوں گی لیکن آواز تو پہنچ رہی ہے وہاں پر. ہاں لیکن یہ دیکھیے شیخ، صفیں کٹنے کا مطلب کہ یہ نہیں کہ 1 میل کا فاصلہ ہو جائے. صفیں کٹنا ہے، ایک دیوار آ گئی اس کے پیچھے وہ لوگ ہیں، چلو ایک سڑک آ گئی اس کے پیچھے وہ لوگ ہیں. یہ نہیں ہے کہ اپنا 4-5 گھر ہیں پھر اس کے بعد جو ہے وہ لائن وہاں کر دیں، تو صف مانی نہیں جائے گی، عرف میں صف نہیں مانی جاتی ہے. جی علی کل حال یہ مسئلہ وہاں جہاں کا ہے وہاں کے اہل علم آپس میں بیٹھ کر کے حل کر سکتے ہیں کیا صورتحال بہتر ہے. جی جی وہاں ایسی اس صورتحال میں اگر اجازت ملتی ہے تو ایک امام اور خطیب جو ہے نا کافی ہو جاتے ہیں اس مسئلے کے حل کے لیے. بھائی علی کل حال میں ایک امام اور ایک خطیب وہی 2 بار خطبہ دے 2 بار نماز پڑھائے، میں اس کو نہیں بہتر سمجھتا. جی سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707. واٹس ایپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622. نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.